اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے لا یحب اللہ کا خلاصہ۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے کے شروع میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط بات کو پسند نہیں کرتے، مگر یہ کہ اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یا دوسرے ترجمے کے مطابق اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حق سے انکاری ہیں، جبکہ مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بیک وقت مانتے ہیں اور اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت مریم علیہ السلام کی کردار کشی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پارسا اور پاک دامن خاتون تھیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ یہودی اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً شہید نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سمت اٹھا لیا۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے روکا تھا لیکن وہ غلط کام میں مسلسل ملوث رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا تھا، لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو قرآن مجید اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی دلیل اور واضح روشنی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیات 153 تا 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا کہ انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء سے انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا اور ہر دھرمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ آیت 163 میں بتایا گیا ہے کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے۔ جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورہ نساء کے بعد سورہ المائدہ ہے۔
سورہ المائدہ میں فرمایا کہ مستثنیات کے سوا 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے۔ نمبر 1، وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی مردار۔ نمبر 2، ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس طرح 5 تا 10 وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، یا جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، یا درندوں نے کھایا ہو، یا بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور نمبر 11، فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اسی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اسی آیت میں بتایا کہ حالت اضطرار میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ حکم بھی بیان ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پورے چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح۔ اور نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی جس پر غسل واجب ہو ان کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا ہے اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت کا دور آیا اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے۔ آیت 27 تا 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں
اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت 44 تا 47 میں بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کا بیان کیا گیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم پر صدقے دل سے توبہ بھی کرے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہٰذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 73 تا 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو اپنے اس قول کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے، اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کام سے روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔